السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ جل شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں اس سال کا ماہ مبارک بھی نصیب ہوا، اور پھر اس مہینے کا سب سے قیمتی حصہ یعنی آخری عشرہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یوں تو پورا مہینہ بہت قیمتی ہے، اس کے تمام شب و روز انتہائی قیمتی ہیں، مگر رمضان مبارک کا آخری عشرہ اپنے مخصوص آثار، اعمال اور معمولات کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی میں شب قدر ہے، اسی میں اعتکاف ہے، اور یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس بات کا موقع عطا فرمایا کہ آپ اپنا وقت فارغ کر کے اپنے اہل و عیال و متعلقین سے علیحدہ ہو کر اللہ کے گھر میں قیام کی نیت سے آ گئے۔ جس کا ارادہ پورے عشرے کے قیام کا ہے وہ بہت بہتر ہے، جو اپنے مشاغل کی بنا پر چند راتوں کے قیام کے ارادے سے آئے ہیں وہ بھی بہرحال اس خیر کے اندر حصہ دار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اصل گزارش میری یہ ہے کہ اس قیمتی عشرے کا ایک ایک لمحہ ہم وصول کرنے کی کوشش کریں، کوئی وقت اس کا ضائع نہ ہونے پائے۔ لیلۃ القدر تو قدر کی رات ہی ہے۔ قدر کے بہت سے معنی ہیں، جس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ بڑے مرتبے اور مقام کی رات ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں بہت صاف لفظوں میں فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کے سال اگر دیکھے جائیں تو 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، جو اس امت کی عام طور پر عمر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان، یعنی عام طور پر لوگوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان کی ہوتی ہے، اور کم لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسے تجاوز کرتے ہیں۔ اس لیے 80 سال کی عمر ہو گئی تو گویا جو گنجائش تھی، رعایت تھی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب تو آگے ڈھیل کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو۔ تو اس حدیث کی روح سے 80 سال کی عمر اس امت کی گویا اضافہ شدہ عمر ہے،
اور اس ایک رات کی عبادت کو اللہ جل شانہ نے 83 سال سے زیادہ قیمتی قرار دیا ہے، اس سے بہتر قرار دیا ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش کرنی چاہیے۔ شب قدر کی تاریخ کون سی ہے؟ اس میں اقوال بہت سے ہیں۔ فضائل رمضان میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیلات دی ہیں۔ سب سے زیادہ عموم تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پورے سال عبادت کرے گا اس کو شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ وہ حضرات تھے پورے سال عبادت کرنے والے، ان کے لیے رمضان غیر رمضان، شب قدر غیر شب قدر عمل کے اعتبار سے سب برابر تھی، یکساں محنت کرنے والے تھے۔ فرماتے جو آدمی پورے سال عبادت کرے گا اسے شب قدر مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود روایات کو دیکھا جائے تو راجح یہی ہے کہ شب قدر کا تعلق ماہ رمضان سے ہے، اور اس میں بھی آخری عشرے سے، اور آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں ان میں زیادہ توقع ہے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 روایتیں پڑھی ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری 10 تاریخوں میں طاق راتوں کے اندر، رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں طاق راتیں کون سی ہو گئیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یعنی آج کی رات یہ 21ویں ہے۔ 20 کا دن گزار کر 21ویں، 22 کا دن گزار کے 23ویں، 24 کا دن گزار کے 25ویں، 26 کا دن گزار کے 27ویں، اور 28 کا دن گزار کے 29ویں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ 27ویں رات کے اندر ہو، اگرچہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تجربے کی بنیاد پر 27ویں شب کو متعین کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو خواب کے اندر 7 آخری راتوں میں شب قدر دکھلائی گئی، یعنی 21، 22، 23 چھوڑ کر۔ اس کے بعد کی جو 7 تاریخیں آخری اس میں شب قدر دکھلائی گئی خواب میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخر کی 7 تاریخوں کے سلسلے میں آپس میں موافق ہو رہے ہیں، یعنی کئی لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہے، لہذا جس کو یہ رات کی تلاش کرنی ہو وہ آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب ان دونوں روایتوں کو دیکھ لیے جائے تو اس سے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کوئی ایک رات متعین نہیں ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور 2 صحابہ آپس میں کسی بات پر اختلاف کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے آیا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہوتی ہے، لیکن فلاں و فلاں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ چیز اٹھا لی گئی، یعنی شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ شب قدر تو موجود ہے لیکن اس کی تعین اٹھا لی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور بہتر کس اعتبار سے یا فضائل رمضان میں شیخ کی عبادت میں سن چکے ہوں گے، کئی اعتبار سے اس میں امت کے لیے بہتری ہے کہ صرف ایک رات پر کی عبادت پر آدمی اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ تمام طاق راتوں میں بلکہ پورے عشرے کے اندر عبادت کرے گا تو اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گی۔ تو ایک تو اس عشرے کا یہ عمل ہے، دوسرا عمل ہے اعتکاف۔ جو ایک تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو آخری عشرے میں مسجد کے اندر محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور باقی جتنے لوگ اس میں شریک ہو جائیں۔ یہاں آنے والے حضرات نے
بڑی تعداد ان حضرات کی ہوگی کہ جو پورے عشرے کا اعتکاف کرنے کے ارادے سے آئے ہیں. بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ ان کا اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس اعتکاف کی فضیلت اور شب قدر کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں عمل کیا کرنا ہے اور احتیاط کیا کرنی ہے, میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر لمحہ قیمتی ہے. یہ وقت ضائع کس میں ہوتا ہے؟ آپس کی بات چیت میں, گفتگو میں, مجلس بازی میں. اس میں وقت کی بربادی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ایک بات طے کر لیں کہ اس پورے عشرے میں بقدر ضرورت ہی گفتگو کریں گے, آپس میں بھی اور گھر سے بھی. بہت سے لوگ موبائل کے ذریعے ہم وقت گھر سے رابطہ رکھتے ہیں, لمحے لمحے کی خبر لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جب آپ سب کو چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں, اللہ کے حوالے کیجئے. کوئی ضروری بات ہوگی بات کر لیجئے گا, منع بھی نہیں ہے, لیکن ہر وقت گھر سے رابطہ رکھنا, خیریت معلوم کرنا, ہدایتیں دیتے رہنا, یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. اسی طرح ساتھی بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرے, دنیا کی باتیں کریں, ادھر ادھر کی باتیں اڑائیں, یہ بھی وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے. ہر سال نقل کر دیتا ہوں, ہمارے شیخ کے شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی یہاں اعتکاف رمضان کا, پورے رمضان کا بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا, ان کو سب سے زیادہ نفرت آپس کی گفتگو سے تھی. چنانچہ فرمایا کرتے تھے, پیارو خوب کھاؤ خوب سو پر باتیں نہ کرو. خوب کھاؤ خوب سو, کوئی پابندی نہیں, پر باتیں نہ کرو. اور اگر خسر خسر کی آواز ان کے کان میں جاتی تھی تو پردہ ہٹا کر ڈانٹتے, جس سے باتیں کرنی اپنے گھر چلا جائے. بڑی نقصان کی چیز, بلایانی باتیں بھی ہوگی, اس میں کچھ غیبت بھی ہوگی. رمضان کا مہینہ, آخری عشرہ, مسجد, اعتکاف کی حالت, اور اس کے اندر بیٹھ کے ہم غیبت کریں, کتنی قباحت کی, کتنی شناعت کی بات ہے. اس لیے گفتگو سے پرہیز کریں. اعتکاف میں اگر کوئی آرام بھی کرے گا وہ بھی عبادت ہے, کوئی بھی عمل نہیں کرے گا لیکن معتکف مسجد میں مقیم ہے تو بہرحال وہ عبادت کے اندر ہے. لیکن جب ہم آئے ہیں 10 دن کے لیے اور کام ہی کرنے کے لیے آئے ہیں تو چند اعمال میں اپنے اوقات کو صرف کریں. نماز پنجگانہ با جماعت تو ادا کرنا ہی ہے, اس کے ساتھ کی سنن مؤکدہ اور جتنی توفیق ملے نفلیں ان کو بھی ادا کرنا ہے, تراویح ادا کرنی ہے. ان کے علاوہ نفلوں میں ایک تو تہجد کا اہتمام کریں, 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک تہجد. اگر حافظ ہیں تو بڑی قیمتی بات ہے کہ نفل کے اندر تہجد میں قرآن کا دور کریں, قرآن پاک کی سورتیں پڑھیں, اور دوسرے مطلق نفلیں دن رات میں جب موقع ملے, سوائے ان اوقات کے جس میں نفل پڑھنا منع ہے. 2 وقت میں نفل پڑھنا منع ہے. ایک تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد, یعنی صبح صادق ہونے سے لے کر اشراق کے وقت تک نفل نماز نہیں پڑھی جاتی. سنت مؤکدہ ادا کریں گے, فرض ادا کریں گے, قضا اگر ہے کسی کے ذمہ تو وہ ادا کر سکتا ہے, لیکن نفل نہیں پڑھی جاتی. دوسرے عصر کی نماز سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک نفل نماز نہیں ہے. باقی جس وقت چاہیں آپ نفلیں پڑھ سکتے ہیں. مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے, عشاء کے بعد تراویح سے فارغ ہو کر تلاوت میں مشغول ہو جائیں, اور کچھ وقت گزرنے کے بعد حال میں اندھیرا کر دیا جاتا ہے. تلاوت کرنے والے فرش پہ جا کے یا دالان میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں. اندر کا حصہ نفلوں کے لیے ہوتا ہے. جو لوگ حافظ ہیں وہ بھی کوشش کریں, اور جو حافظ نہیں وہ بھی بغیر تعداد کے 2 رکعت نفلیں پڑھتے رہیں. ہمارے اکابر میں اور مشائخ میں ہزار رکعتیں پڑھنے والوں کو تذکرہ ملتا ہے. کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں برکت دیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو پورے سال کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے.
تو کم سے کم ان اوقات میں جو ہم فارغ کر کے آئے ہیں نفلوں کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز دعائیں ہیں، عمل کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آخر شب میں بھی، افطار کے قریب اور مختلف اوقات میں جب فارغ ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعا کے جو آداب ہیں درود شریف اور حمد و ثنا سے دعا شروع کریں۔ سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت کی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، متعلقین کے لیے، اپنے اساتذہ اور مشائخ کے لیے، چھوٹے بڑے سب کے لیے، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اور اس کے علاوہ ہدایت کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو ہدایت کے اوپر باقی رکھے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ میں تو اللہ تعالیٰ نے تمام دین دنیا کی خیر کو جمع فرما دیا ہے۔ جو دعائیں اپنی ضرورت کی خصوصی ہوں یا عمومی ہوں ان کا اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے اوپر دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے اوپر خیر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جس کا اللہ تعالیٰ مزاج بنا دے دعا کرنے کا، توفیق عطا فرما دے دعا کرنے کی، تو اس کو بہت بڑی خیر ملے۔ دعا کو تو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، الدعاء مخ العبادت۔ اتنے ساری محنت کریں ہم لیکن اس کے بعد دعائیں نہ مانگے تو یہ محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانگنا پسند ہے نا، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں کی ہمیں پوری قدر کرنی چاہیے اور نماز میں، تلاوت میں، دعاؤں میں اس کو ہم اپنے اوقات کو گزاریں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارا جو قیام ہے تو 3 مقصد سے، ایک تو اعتکاف، دوسرے تعلیم سے مراد میری مسائل کا علم، نماز کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اور تیسرے تزکیہ یعنی اپنے اخلاق کو درست کرنا، روحانی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ تو تینوں چیزوں پر ہماری نظر رہنی چاہیے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ ادھر کھانسی کی شکایت کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا ہے۔ آج جمعہ کے بیان میں تو بالکل مشکل ہو گئی تھی، اس وقت تو الحمدللہ آپ اکابر کی برکت کی وجہ سے کچھ زبان سے بات نکل بھی رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعتکاف کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اعتکاف کے آداب کیا ہیں؟ بلا ضرورت شرعی یا بلا ضرورت طبعی مسجد کی حدود سے باہر نہ جائیں۔ اب یہاں شرعی ضرورت کے لیے تو نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شرعی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ آدمی کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جانا ہی شرعی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو پاکی حاصل کرنا، اس کے لیے غسل کرنے کے لیے نکلنا ہوگا۔ باقی طبعی ضرورت میں استنجا ہے اور وضو کو دونوں حیثیت حاصل ہے۔ شرعی ضرورت میں بھی ہے، جو بے وضو آدمی کو وضو کرنا ہے، اس ضرورت کے لیے نکلیں۔ باقی آپ کو یہیں آرام کرنا ہے، یہیں آپ کو کھانا کھانا ہے، یہیں چائے پینی ہے۔ استنجا کے لیے آپ جائیں گے تو اس کا خیال ہے کہ حدود مسجد کے باہر نہ نکلیں۔ مسجد کے حدود کیا ہے؟ یہ چوکور حصہ یعنی یہ حال، باہر کا فرش اور یہ دونوں طرف کمرے کے ساتھ دالان، زینے تک۔ زینہ بھی حدود مسجد میں داخل ہے، لیکن زینے سے نیچے اتر کے اگر آپ باہر نکل جائیں گے تو حدود مسجد سے باہر چلے جائیں گے، اور وہیں سے مڑ کے اگر تہخانے میں چلے گئے مسجد کے تو حدود مسجد کے اندر ہیں۔ ویسے ضرورت نہیں ہے اس میں نیچے جانے کی۔ استنجا کے لیے آپ جائیں۔ یہ جو دونوں طرف کے وضو خانے ہیں یہ حدود مسجد سے باہر ہیں۔ پہلے دائیں طرف تھا، اب کے منتظمین نے بائیں طرف بھی تھوڑا سا وضو خانہ بنا دیا ہے۔
تو یہ مسجد کے حدود کے باہر ہے، وہاں صرف تھوکنے کے لیے یا ہاتھ دھلنے کے لیے یا وضو ہے اس کے باوجود وضو کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، بات چیت کرنے کے لیے، موبائل کرنے کے لیے اس جگہ پر نہ جائیں، وہاں نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو اعتکاف کے آداب اور اس کے مسائل کا خیال رکھنا ہے، دوسری عبادت کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں یہاں صبح نماز کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں، نماز کی واول سنتیں یعنی وضو اور نماز کی عملی مشق، یہ ہمیں شروع ہوا تھا حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے اعتکاف میں، اور پھر ان کے بعد مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ کا جہاں اعتکاف ہوتا ہے اسی کی نقل میں ہم نے بھی شروع کیا، اور الحمدللہ اس سے بہت نفع ہوا ہے۔ علماء کرام کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا علم ہے لیکن عمل کے وقت ان کا استحضار نہیں ہوتا، اس لیے زبان سے بیان بھی کیا جاتا ہے اور عمل کر کے اس کا نمونہ دکھلایا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کا وقت ہوتا ہے 11 بجے کا، 11 بجے کے اثر بعد کا ہے، اثر کے بعد افطار سے 5-7 منٹ پہلے تک یہ عمل ہو جاتا ہے، جس میں وضو کی سنتیں، اس کے فرائض، غسل کی تک کا طریقہ، اس کے بعد اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو 52 سنتیں ہیں ان سب کو بتلایا جاتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ اپنی نماز سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ تو ہو گئی تعلیم، اور اس وقت جو کتاب کا درس ہوتا ہے بخاری مشکات شریف کا، یہ بھی تعلیمی کے اندر ہے۔ تیسری چیز ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں ایک طرح سے خانقاہی عمل کے اندر بھی شریک ہیں، تو جو انفرادی ہمارے اعمال ہیں ان پر بھی پوری توجہ دیں کہ ہر نماز ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، ہر سنت موقدہ اپنے وقت پر ادا ہو، جتنی توفیق ملے نفلیں ادا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ارکان کی ظاہری شکل، ایک وہ الفاظ اور کلمات جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، اور ایک قلب کی کیفیت۔ تو جو 52 سنتیں بیان کی جائیں گی عصر کے بعد، اس میں اعمال کی شکل بتلائی جاتی ہے۔ مثلا یہ کہ ہم قیام جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمارا دونوں پیر کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، قد سیدھا ہونا چاہیے، ہتھیلی اس طریقے سے اٹھائیں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، انگوٹھا کان کے بالمقابل لے آئیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں، اور نگاہ سجدہ گاہ کے اوپر ہو۔ تو اس پورے طریقے کو عمل کے اندر لے آنا یہ نماز کی ظاہری شکل ہے۔ اسی طرح رکوع میں ہماری پشت، سرین اور سر سیدھا ہونا چاہیے، نہ تو آگے جھکا ہوا نہ اوپر اٹھا ہوا، رکوع اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ سجدے میں ہاتھ کھلا ہوا ہو اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، یہ ظاہری شکل نماز۔ اتحیات میں کیسے بیٹھیں گے؟ تو نماز کے جو اعمال ہیں ان کی جو ظاہری شکل ہے ان کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بھی سنت کے اندر شامل ہے۔ دوسری چیز نماز کے اندر پڑھی جانے والی آیتیں اور دعائیں۔ علماء کرام اور حفاظ کرام تو عام طور سے اس سے واقف ہیں، لیکن اگر ہمارے بڑے بوڑھے ایسے ہمارے ساتھ شریک ہوں کہ جنہوں نے بچپن میں نماز سیکھی ہے اور اس کی تصحیح کا موقع نہیں ملا ہے، تو کسی عالم حافظ کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کی دعاؤں کو اور قرآن کی سورتوں کو سنائیں۔ حلقہ بنا لیں تو اور بہتر ہے۔ سورہ فاتحہ اور کم سے کم 10 سورتیں، علم تر کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، اسی طرح جتنی دعائیں ہیں، دعائے ثنا ہے، التحیات ہے، درود شریف ہے، ان تمام دعاؤں کے الفاظ کو درست کر لیں۔ اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں،
مثلا آپ جب سنت بیان کی جائیں گے اس میں اس کا تذکرہ آئے گا. اب دعائے ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اس کے بعد کیا ہے و تعالی جدک. اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں و تعالی جدک. اب یہ تعالی اور تعالی ذرا سا فرق ہے لیکن معنی بدل جائے گا. تو الفاظ صحیح ہونے چاہیے. کیسے ہوگا؟ جب کسی جاننے والے کو سنائیں گے تو ایک تو شکل صحیح کریں, دوسرے الفاظ کو درست کریں. یہ دونوں سیکھنے کی چیز ہوئی. اور تیسری چیز ہے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استحضار کے ساتھ کھڑا ہونا, اس تصور کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. قوموا للہ قانتین, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہے. جتنا اپنے بس میں ہو اتنا استحضار پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنی توجہ رکھیں نماز کی طرف, اللہ کی طرف دھیان لگائیں. بلا ارادہ ادھر ادھر کے جو خیالات آتے ہیں ان سے پریشان نہ ہوں, ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں, ان سے جھگڑا نہ کریں. یہ بھی ایک پریشانی ہے. ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں تو آدمی اس میں الجھ جاتا ہے, اور ایک آدمی کی توجہ ایک وقت میں دو طرف نہیں ہو سکتی. تو جب ان خیالات کو دفع کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اصل جو توجہ ہونی چاہیے نماز کی طرف ہٹ جاتی ہے. اس لیے اپنا کام کرتے رہیں. جیسے راستہ چلنے والا چلتا ہے, سامنے دیکھتا ہے دائیں کون آیا بائیں کون آیا, بحث نہیں ہے, دیکھتا بھی نہیں, غور بھی نہیں. اسی طریقے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں. اگر ان آیات اور ان دعاؤں کے معنی کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں اور زیادہ دل جمعی نصیب ہوگی اور توجہ ہوگی. تو یہ ہے چند ہدایتیں اس متعلق. اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظام کے پابند رہیں. جہاں اجتماعی عمل ہوگا نا تو دو تین باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ جب اجتماعی عمل کوئی ہو رہا ہو اس وقت اپنے انفرادی اعمال میں مشغول نہ ہو. جیسے اب عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے, صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے, بیان ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے. اس وقت سارے حضرات اس میں شریک ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن پاک لے کے جا کے وہاں پر پڑھنا ہے, منع نہیں ہے, ثواب ملے گا. لیکن یہ تو آپ گھر بھی کر سکتے تھے. یہاں آئے تو کچھ مقصد لے کر آئے ہیں نا, اس لیے اس مجمع کے اندر شرکت کریں. نفلیں پڑھنی ہے اس کے وقت ملے گا, تلاوت کرنے کے لیے وقت ملے گا. یا کسی طرح 11 بجے کتابی تعلیم ہوتی ہے. اکابر کی تصنیفات میں سے خاص طور سے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسائل ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے. وہ تصوف سے متعلق رسالے ہیں, وہ ہماری اصلاح کے لیے. اس مجلس کے اندر بھی سب کو شریک ہونا چاہیے. اسی طرح عصر کے بعد جب نماز کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں اس وقت اس مجلس کے اندر شریک. یہ تعلیم کے 3 حلقے ہیں, اس میں شریک ہونا چاہیے. ایسے ہی جو نظام بنائے جائے, مثال کے طور پر مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ مہمان حضرات دسترخوان پر تشریف لے آئیں, تو سب لوگوں کو دسترخوان پہ آ جانا چاہیے. جو نظام کا ایک حصہ ہے. یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم اپنے ذاتی تقاضوں کو پیچھے رکھیں گے, ہدایات کی پابندی کریں گے. جو منتظم ہے انہوں نے ایک نظام بنایا ہے, ہمیں اس کا پابند بن کے رہنا ہے. اگر ہماری نماز پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم بہت لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کھانے میں شریک ہو جائیں, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتے رہیں. اب تو الحمدللہ عشاء کی نماز 9 بجے رکھی گئی ہے. آپ کو اچھا خاصا آرام کا بھی وقت مل جائے گا, نفلیں پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا. اور تاخیر کی وجہ سے کوئی پریشانی کی بات نہیں, یہاں رات جگنے ہی کے لیے, عبادت کرنے کے لیے. تو جو کام جس وقت کے لیے ہے اس وقت میں وہی کام کریں. سحری کے وقت جب بلایا جائے بہت سے لوگ تہجد میں مشغول رہتے ہیں. اعلان ہوتا رہتا ہے کہ بھئی مہمان حضرات دسترخوان پر تشریف لائیں, تہجد پڑھ لیں. بھئی تہجد کے لیے آپ آزاد ہیں, لیکن سحری میں شریک ہو جائیے. کچھ رکعتیں باقی اس سے فارغ ہونے کے بعد ادا کر دیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ
ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو. بعض دفعہ ہماری نیکی بھی دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. میں تکلیف کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، پریشانی کہہ رہا ہوں. اب مثال کے طور پر معمول یہ ہے کہ فجر کی اذان کے بعد اتنا وقفہ رکھا جاتا ہے کہ جس میں 2 رکعت سنت ادا کر لی جائے. اب فجر کی سنت یہ ہے کہ مختصر قرأت کی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس میں قل یا ایھا الکافرون و قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت اتنی مختصر پڑھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی. پڑھتے تو تھے آپ. یہ اختصار کو بتلانا ہے. یہ ہے عمل. اب سارے لوگ تو سنت پڑھ کے فارغ ہو گئے اور امام کے پیچھے کوئی صاحب کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی کے انتظار میں جماعت رکی ہوئی ہے کہ آپ رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو نماز شروع کی جائے. اسی طریقے سے تراویح کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے. نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نفل پڑھنی ہے تو مختصر قرأت کے ساتھ پڑھیں. آج بھی کئی احباب کو دیکھا کہ امام صاحب بیٹھے انتظار میں کہ صف اول کے اندر جو لوگ قیام میں ہیں یہ کم سے کم سجدے میں چلے جائیں تو تراویح شروع کی جائے. تو ہمارے اجتماعی عمل کے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل دوسرے کے لیے باعث پریشانی نہ ہو. اسی طرح سونے کا وقت ہے، کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کر اس کے بغل میں باتیں کریں یا زور سے تلاوت کریں، یہ بھی اس کے لیے الجھن کا، پریشانی کا سبب بنے گا. ہماری ذات سے کسی کو پریشانی اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ چند باتیں جو اس وقت میرے ذہن میں آئیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. باقی اور مزید جو ہدایات ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ اندراج تو بھی نہیں ہوا ہوگا. نماز کے بعد باہر یہ کون کون ہے؟ اچھا آپ کو کرنا ہے. مولانا احمد سعید صاحب ہیں، مولوی محمود صاحب بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ مولانا عمار یاسر صاحب ہیں، مولانا احمد سعید صاحب ہیں، مولانا محمود عالم صاحب ہیں. یہ لوگ دالان میں بیٹھ جائیں گے. تمام مہمان حضرات پہلے وہ حضرات اپنا نام لکھوائیں گے کہ جو پورے عشرہ کے لیے آئیں. اس کے بعد وہ لوگ لکھوائیں گے کہ جو کچھ مختصر وقت کے لیے آئیں. اس میں نام، پتہ، مدت قیام اور ٹیلی فون نمبر اس کو نوٹ کرا گے. پرچی ملے گی لکھنے کے لیے. فارم دیں گے، اس فارم کو پر کر کے آپ کو جمع کرنا ہوگا. ہمارے لیے انتظامی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ یہاں کتنے لوگوں نے کب تک قیام کیا ہے. انتظامی کا مطلب یہ خدا نخواستہ کوئی تفتیش آ گئی آپ کے کون لوگ ٹھہرے، بھئی ہماری فہرست ہے، ہمارے ٹھہرنے والے یہ حضرات، سب کچھ صاف سامنے موجود ہے. کوئی مشکوک آدمی یہاں پر نہیں. اچھا، یہ جب یہ لفظ استعمال میں نے کیا تو ایک اور مسئلہ بھی ذکر کر دوں. اس وقت ملک کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ شکیل بن حنیف کا چل رہا ہے. شکیل بن حنیف کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مانتے، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے عقائد کی بنا پر وہ اسلام سے خارج ہیں. جیسے قادیانی اسلام سے خارج ہیں، شکیلی بھی اسلام سے خارج ہیں. اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ منظم ہو رہے ہیں اور اپنی تبلیغ کر رہے ہیں. ان کی تبلیغ کا ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں معتکف بن کر بیٹھیں اور وہاں آنے جانے والوں اور نوجوانوں کو خاص طور سے اپنے نظریات اور اپنے خیالات میں شامل کریں. اس لیے تمام لوگوں کے نام پتے بھی لکھے جائیں گے. اگر کسی کو کوئی مشکوک آدمی نظر آئے جو کسی کا جانا پہچانا نہیں ہے، بالکل اجنبی ہے، تو آپ اس کی اطلاع کریں کہ بھئی یہ کون آدمی ہے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں.
تو یہ مشکوکی ہوں گے وہ کہ جو معتکف کی شکل میں گھس کر اپنے خیالات پھیلانے کی کوشش کریں گے. یہاں تو انشاءاللہ اس کی امید کم ہے، لیکن گزشتہ سال میں نے یہ اعلان کیا تھا تو بمبئی وغیرہ کی بہت سی مسجدوں میں شکیلی معتکف کی شکل میں پکڑے گئے. اور آج بھی واٹس ایپ کے اوپر ایک اطلاع آئی ہے انجینئر ذیشان صاحب کی کہ انہوں نے شکیلیوں نے باقاعدہ یہ پروگرام طے کیا ہے اور آج کی صبح سے ہی ان کے لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے. عام طور سے تو لوگ شام سے بیٹھتے ہیں، لیکن شکیلی جو ہیں صبح ہی کے وقت مسجد میں جا کر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو یہاں بھی اس کا خیال رکھیں کہ کوئی اگر مشکوک آدمی نظر آ جائے تو آپ اس کی طرف دھیان دیں اور اس کی طرف متوجہ فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں ہمیشہ سب کو شامل رکھیں. امت مسلمہ خاص طور سے ہندوستان کی ملت اسلامیہ سخت آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے. ہماری جان مال کاروبار وغیرہ تو پہلے سے متاثر تھے ہی، اب ایمان اور ایمانیات، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے قبرستان، سب کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے اور معلوم نہیں کس وقت آفت آ جائے گی. اسی طرح ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں. کثرت سے مسلمان لڑکیاں غیر مسلم مردوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہیں. اور صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکس مسلم یعنی سابق مسلم کے نام سے چینل چلتا ہے، بہت سے دہریے ملحد ہیں، ان کے پروگرام آتے رہتے ہیں. اس سے متاثر ہو کر ہمارے مسلمان نوجوان تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں، ایمان اور اسلام کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان حالات سے نکلنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملت کی جان مال عزت آبرو کی بھی حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے مراکز و مدارس اور مساجد اور خانقاہوں کی بھی حفاظت فرمائے اور جس سے جتنا ہو سکے اس سلسلے کے اندر سعی کرے. دعا فرما لے بھائی. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك ضحاما لك مطوعا لك مخبتا إليك أوها منيبا. رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واصلل سخيمة صدورنا واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور یہ آخری عشرہ ہمیں عطا فرمایا۔ اے اللہ جس طرح تو نے یہ کرم فرمایا ہے، اے اللہ ان اعمال، ان ایام کی، شب و روز کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری قرب کا ذریعہ بنے، تیری رضا کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہمیں ان تمام اعمال اور اخلاق و معاملات سے محفوظ فرما جو تیرے غضب و ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ازواج کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما۔ اللہم قنعنا بما رزقنا وبارک لنا فیہ واخلفنا فی کل غائبۃ بخیر۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتا ولا ضرا الا کشفتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دینی دنیاوی حاجتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ جتنے حاضرین ہیں سب کے دلوں میں اپنی تمام ضرورتیں، اللہ تو سب کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری تمام حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما دے، اپنی ذات عالی کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہر طرح کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نیک بندے پورے عالم میں جہاں خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہتے ہیں ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ جن حضرات نے ہم میں سے کسی سے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اے اللہ ان کی نیک مقاصد کے اندر ان کو کامیابی عطا فرما۔ جو ایام یہاں ہمیں نصیب ہوئے ہیں ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کے آداب کی بھی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ مبارک کے شب و روز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو شب قدر کے مقبول عبادت نصیب فرما، ہمیں شب قدر کے مقبول عبادت نصیب فرما۔ اس خیر سے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں معمول ہے کہ اس وقت دعا کے بعد تمام مہمانوں کو ہلکا سا ناشتہ کرایا جاتا ہے تاکہ رات کے جگنے میں سہولت ہو۔ یہ بھی ایک اجتماعی عمل ہے، اس میں بھی سب کو شریک ہونا چاہیے، اس لیے آپ حضرات فرش پر تشریف لے چلے اور دسترخوان پر تشریف رکھیں۔